آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیوں دین اسلام کو نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ کیا قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا آپ کے لیے ممنوع ہے؟ جب آپ فزکس سمجھ سکتے ہیں، بایولوجی سمجھ سکتے ہیں، باقی سوشل سائنسز سمجھ سکتے ہیں، کیا قرآن مجید اتنی مشکل کتاب ہے کہ آپ کے سمجھنے سے باہر ہے؟ اگر اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو، اس نصیحت کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو اب آپ کی چلے گی یا اللہ کی چلے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سمجھنا اور سیکھنا اور پڑھنا آسان ہے، لیکن آپ خود سے یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید نہیں سیکھا جا سکتا ہے، قرآن مجید نہیں پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہے۔ کیا یہ فزکس سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ کیا یہ میتھس سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ کیا یہ ویسٹرن تھاٹس اور ویسٹرن فلسفی سے زیادہ مشکل ہے؟ جواب ہے نہیں۔ آپ اسلام سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ دین اسلام سیکھنا اور سمجھنا مشکل ہے۔ دیکھیے، ایک امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار، اس کا ڈیپینڈنس عمل پر ہے، ہدایت پر ہے۔ تو ہدایت کا سورس کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اب یہ امپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ عمل تبھی کی جا سکتی ہے جب پہلے علم ہو۔ علم ضروری ہے، علم پرائمری چیز ہے عمل کے لیے۔ اگر آپ کے پاس دینی علم ہے، دینی شعور ہے، دینی فہم ہے، تبھی آپ اس دینی علم کو استعمال کر کے اس کو پریکٹیکلٹی میں تبدیل کر سکتے ہو۔ عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآنی علم نہیں ہوگا، دینی علم نہیں ہوگا، حدیث کا علم نہیں ہوگا، تو آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں بسر کر پاؤ گے اور آپ ہمیشہ کے لیے اخروی کامیابی سے محروم رہ جاؤ گے۔ کامیابی جو آخرت کی ہے، اس کا جو ڈیپینڈنس ہے، اس کا جو دار و مدار ہے، وہ ہے قرآن و حدیث کے اوپر۔ جب آپ قرآن مجید سے دور ہیں، احادیث سے دور ہیں، تو آپ کیسے عمل کر پاؤ گے؟ آپ تو تذبذب کے شکار رہیں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا یہ اسلامی اصول کے برخلاف تو نہیں جا رہا ہے؟ لیکن جب آپ کے پاس علم ہوگا، دین کی فہم ہوگی، دین کا شعور ہوگا، تو آپ شک میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ آنکھ بند کر کے بھی دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، آپ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہ میرے بندے، تو نے فزکس پڑھی، تو نے میتھس پڑھا، تو نے سوشل سائنسز پڑھے، تو نے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کو پڑھا اور سمجھا، آپ نے ریسرچ کی، لیکن آپ نے قرآن نہیں سیکھا، آپ نے حدیث نہیں سیکھی، آپ نے دنیا کو چلانے کے لیے ہر ایک کام کیا، ہر ایک افیئر آپ نے چلایا، لیکن آخرت کے بارے میں آپ بالکل غافل رہ گئے۔ تو جب آپ دنیا کے اندر آخرت کی زندگی کے بارے میں غافل رہ گئے تھے، تو اب آپ میری جنت ڈیزرو نہیں کرتے ہو، آپ میری جنت کے لائق نہیں ہے۔ میری جنت کے وہی لوگ مستحق ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی خیال کیا، جنہوں نے دنیا کو چلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخرت کے لیے بھی زاد راہ تیار کیا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے دین سیکھا، پھر وہ اس دین پر عمل پیرا ہوئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم کوئی لیم ایکسکیوز نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ سوشل میڈیا کو تفاسیر کے لیے، احادیث کی کتب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سارے اسکالرز ہیں جن کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور تبھی جا کے آپ آخرت کے لیے کچھ بھیج سکتے ہو، تبھی آپ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، ہمارے لیے کوئی بہانے کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹی ہے، ہم دنیا کو چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری زندگی کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ شغف رکھنا ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے، تبھی جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔